अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकatuhu। मेरे प्यारे अज़ीज़ो, अभी जो टॉपिक हम देखने वाले हैं मौलाना शाकिर अली नूरी साहब का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और बहुत ही ख़ास वीडियो है, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुसलमान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहे। आइए देखते हैं आज के इस बयान को, आज के इस वीडियो को। मिलते हैं वीडियो की आखिर में। नींद क्या है? मौत का दूसरा नाम है। मौत का दूसरा नाम। बहुत सारे सोते हैं, सोते ही रह जाते हैं। सुबह जगाने पर पता चलता है कि वो तो हमेशा के लिए सो गए। लेकिन सोने के बाद जब तुम्हारी आंख खुले और तुम अपने अंदर जिंदगी पा रहे हो, होश पा रहे हो, तो पहले तकिए के नीचे से मोबाइल निकाल करके व्हाट्सएप देखने की जरूरत नहीं, बीड़ी निकाल कर पीने की जरूरत नहीं, अखबार निकाल करके मुताले की जरूरत नहीं। हुजूर फरमाते नई जिंदगी मिली, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। उठते ही अल्लाह की हम्द बजा लाओ, मेरे मौला तूने मौत के बाद हमें एक नई जिंदगी अता फरमाई, हम तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। दुआ ही याद नहीं है लोगों को। जब कलेमा याद नहीं तो दुआ कहां से याद होगी? उठ के बीड़ी याद है, सिगरेट याद है, पेपर याद है, टीवी याद है, व्हाट्सएप याद है, ये सब सारी चीजें याद है। और जब इंसान अल्लाह की नेमतों की नाकदरी शुरू कर दे और उसका शुक्र बजा लाना छोड़ दे, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे की जिंदगी से बरकत भी छीन लेता है और खुशी भी छीन लेता है। आज मेरा जुमला जहन के अंदर महफूज कर लो, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जिंदा तो हैं लेकिन वो अपनी जिंदगी को अपने लिए बोझ तस्वुर करते हैं। ये जिंदगी बोझ कैसे बन गई? इसलिए बन गई कि जिंदगी को अल्लाह की नेमत समझकर उसका शुक्र अदा करने का जज्बा नहीं रहा। बटा जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जमाही भी आती है, छींक भी आती है, लेकिन दोनों में फर्क है। आपको मालूम है कि छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का जवाब देना कितना ऊंचा मकाम है उसका। ये हक के मुस्लिम के अंदर शामिल किया गया है। और ये क्यों कहा गया कि छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो? इसलिए कहा गया कि तुम्हारी सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जैसे ही छींक आई तुम्हारी सांस शुरू हो गई। इस एक सांस के, इस छींक के बाद सांस के जारी हो जाने पर फौरन कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी रुकी हुई सांस को दोबारा जारी फरमा दिया। और फिर सुनने वाले मुसलमान पर जरूरी है कि वो कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। इस्लाम सरापा दुआ का मजहब है। इसी तरीके से आप देखें, पानी पी लो, तुम्हारी प्यास बुझी ना, तो फौरन तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर पानी पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो न तुम्हारे लिए बारिश रोकी जाएगी, न तुम्हारे लिए पानी रोका जाएगा, इसलिए कि तुमने शुक्र अदा किया, तुमको और पानी की नेमत से माला माल किया जाएगा। लेकिन क्या किया जाए उन मुसलमानों का जो पानी पिलाने वाले का तो शुक्र अदा करते हैं, अगर कोई गिलास ला करके पेश कर दे तो कहते थैंक यू, तुम्हारो आभार, तमने भूलसो नहीं,
تمہیں ہماری پیاس بجھاوی دیدی، لیکن الحمدللہ بھول جاتے ہیں، الحمدللہ بھول۔ کتنے لوگ ہیں جو پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے، کتنے لوگ ہیں؟ نہیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہاں بھی الحمدللہ آپ کو ملے گا کہ جب کھانا کھا لو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو کھلایا، ہم کو پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں تو نے شامل کیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم ہر جگہ اللہ کو بھول گئے، توجہ چاہوں گا، ہر جگہ اللہ کو بھول گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا دیے۔ تو سزا کیا ملی؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کی ذات کو ان سے بھلا دیا۔ اب ہر بندہ جو ہے نا اپنی ذات کو بھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، خود فراموشی کا شکار بن گیا۔ جب اللہ کو بھول جاؤ گے تو خود فراموشی کے شکار ہو جاؤ گے۔ اب آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے اور آنگن میں کوئی پھول کھلا ہوا نہیں تھا، لیکن نبی کا یقین بڑا پختہ ہوتا ہے رب سے متعلق۔ تو بڑھاپے میں 80 یا 100 سال کے قریب کی کم و بیش عمر رہی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد عطا فرما نہیں کہا، نیک اولاد۔ تو کامل دعا یہ ہے کہ اللہ سے اولاد بھی مانگو تو نیک اولاد مانگو، نیک اولاد اللہ نے عطا فرمائی۔ نکاح کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد کرے، اس لیے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اولاد اگر سیدھے راستے کی مسافر ہو تو نجات کا ذریعہ بن جائے گی، اور اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت بھی فرما دے گا، اور اس کی نیکیوں کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ پر بھی کرم کی نظر فرمائے گا۔ ہر نبی کی زندگی یہی رہی کہ انہوں نے شادی کی۔ یہاں شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے ایک مسئلہ بتا دوں، جس نے نکاح اس نیت سے کیا کہ میں صرف اپنی خواہش پوری کروں گا، نکاح ہو جائے گا لیکن عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن نکاح کرنے والا یہ نیت کرے میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، خواہش بھی پوری ہوگی اور نکاح کرنے پر عبادت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوانی سے لکھا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑھاپے میں دعا کی رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے عطا فرما دی۔ آج ہمارے یہاں بڑھاپے میں بچہ گھر میں پیدا ہو جائے، لڈو بٹیں گے، کیک بٹیں گے، مٹھائی بٹے گی، سب کچھ بٹے گی، انکار نہیں ہے، بانٹو، خوشی کا اظہار کرو، کوئی ناجائز کام نہیں۔ ہاں ڈانڈیا خلاف شریعت، ڈھول باجے تاشے، یہ ساری چیزیں منع ہیں، لیکن آپ خوشی کا اظہار مٹھائی تقسیم کر کے، کھانا کھلا کر اس طریقے سے کر رہے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں فرمایا ہے اور جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، آپ اگر اظہار مسرت اس طریقے سے کرتے ہیں تو کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ لیکن نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ نے تمہاری تمنا پوری کی، تمہاری زبان پر پہلے جو چیز ہونی چاہیے وہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا تو اس کو مینشن کیا شکر کے اندر،
الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، اس ضعیفی کا تذکرہ کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ اس بڑھاپے کو مینشن کر کے اللہ کی رحمت کو جوش میں لا رہے ہیں۔ اے میرے کریم، میں تیرا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ میں ضعیف تھا، بظاہر تو کوئی اولاد کی امید نہیں تھی، لیکن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرے رب تو دعاؤں کا قبول کرنے والا اور سننے والا ہے۔ تو ملنے پر، خوشی کے ملنے پر شکر کے کلمات جو زبان سے نکلے وہ الحمدللہ کی شکل میں نکلے۔ آپ سے کوئی پوچھے طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ یہ کرتے جائیے، کہتے جائیے، نعمتوں میں برکتیں حاصل کرتے چلے جائیے۔ اس لیے کہ بیپاری وعدہ کرے تو جھوٹ بول سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، لیکن مولا نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ حق ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیزو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری جو ٹاپک تھی، ہماری ویڈیو تھی، آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔